لکھتے ہیں کہ بڑے پیر کی خانقاہ میں نا جھاڑو مارتے مارتے لوگ ولی ہو گئے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا یار، نہ کتاب پڑھی، نہ مدرسے میں گئے، نہ نمازیں پڑھی، نہ حج کیا، یہ کیسے ولی ہو گئے جھاڑو مارتے مارتے؟ یہ کچھ بھی کہتے، ارے ان سے کہنا بے وقوفو، میرے غوث کی شان تو یہ ہے اگر چور آئے چور پہ نظر ڈال دیں تو اس کو بھی ولی بنا دیں۔ تو جھاڑو مارنے والے کا تو مقام چور سے پھر بھی اونچا ہے۔ بولو چور سے اونچا ہے کہ نہیں ہے؟ جب چور ولی بن سکتا ہے تو جھاڑو مارنے والا ولی کیوں نہیں بن سکتا؟ اب ذرا سنو غوث پاک کی نظر کا کمال۔ سیرت غوث پاک اگر اٹھاؤ گے تو اس میں ایک خادم ایسا ملے گا جو خانقاہ میں خدمت کرتے تھے، ان کا نام شیخ احمد البارقی آتا ہے۔ ان کا کام کیا تھا؟ غوث پاک نے انہیں کس کام سے لگایا تھا؟ کہا سنو تم میرے مہمانوں کو لوٹے سے وضو بنوانا۔ وہ لوٹے سے وضو بنوایا کرتے تھے، مہمانوں کے ہاتھ دھلوایا کرتے تھے، مہمانوں کے چہرہ دھلوایا کرتے تھے، مہمانوں کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ لوٹے سے دیا کرتے تھے۔ اتنے مشہور ہو گئے، اتنے مشہور ہو گئے لوگ ان کا نام بھول جاتے ہیں، صرف لوٹے والے بابا سے یاد کرتے ہیں۔ جو بھی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں لوٹے والے بابا وہ ہیں، لوٹے والے بابا وہ ہیں۔ لوٹے سے وضو بنواتے بنواتے اتنے زیادہ مشہور ہو گئے، ایک دن دل میں خیال آیا یار مجھے اتنے دن ہو گئے میں ولی نہیں ہو پایا ہوں، بڑے پیر کے یہاں پر اتنے دنوں سے میں یہاں پر ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا ہے۔ لوگ ایک ہی دن میں کامیاب ہو جاتے ہیں، غوث پاک کسی کو ولی بنا دیتے ہیں، کسی کو ابدال بنا دیتے ہیں، کسی کو قطب بنا دیتے ہیں، کسی کو کچھ بنا دیتے ہیں، کسی کو سالک بنا دیتے ہیں، کسی کو مجذوب بنا دیتے ہیں۔ غوث پاک کی جس پہ نظر پڑ جاتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ارے مجھے اتنے دن ہو گئے لوٹے سے وضو بناتے بناتے، ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، کسی ولی کے ساتھ جانا چاہیے۔ اب ذرا سنو دوسرے دن کو ولی آ جاتے ہیں، جیسے ہی اللہ والے آتے ہیں، دو اللہ والے جب آتے ہیں، آنے کے بعد دونوں اللہ والے بڑے پیر کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ بڑے پیر نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا 8 دن کا سفر کرو، اس کے بعد دین کی خدمت کرنا۔ لوٹے والے بابا کو موقع مل گیا، مجھے بھی جانا ہے۔ لوٹے والے بابا نے ان سے کہا او اللہ والو مجھے بھی لے چلو۔ کہا نہیں نہیں تم نہیں جاؤ گے، کہا مجھے بھی لے چلو۔ بڑی خوشامد کی ہے، دونوں اللہ والے کہنے لگے ٹھیک ہے چلو، دونوں چل دیتے ہیں اور اس لوٹے والے بابا کو بھی لے لیا۔ انہیں پتا نہیں تھا یہ لوٹے والے بابا ہیں، وہ پتہ نہیں کون خاتم ہے۔ چلتے چلے جا رہے ہیں، جب ایک دن گزرتا ہے، ایک رات گزرتی ہے، 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں، لوٹے والے بابا کو بھوک لگنے لگی۔ جیسے ہی بھوک لگتی ہے لوٹے والے بابا کہنے لگے عزیزوں مجھے کھانا کھلا دو، اللہ والو مجھے کھانا کھلا دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ایک اللہ کے ولی نے دعا کی ہے، ہاتھ اٹھائے تو کھانے کا دسترخوان آ جاتا ہے۔ تینوں نے بیٹھ کر کے کھانا کھا لیا۔ جیسے ہی کھانا کھا لیا جاتا ہے اللہ کا شکر ادا کیا اور تینوں پھر چل پڑتے ہیں۔ پھر ایک دن ایک رات چلتے چلتے ہو گئے، دوسرا دن جب گزر جاتا ہے 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں، پھر یہ لوٹے والے بابا کہنے لگے اے اللہ والو مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا کھلا دو۔ جب اتنا کہا تو دوسرے اللہ والے نے دعا کر دی، ہاتھ اٹھا کر کے جب دعا کی ہے تو دسترخوان آ جاتا ہے۔ تینوں نے کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد پھر چل پڑتے ہیں۔ اب تیسرا دن جب ہوتا ہے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، جیسے ہی 24 گھنٹے گزرے تو پھر یہ کہنے لگے، لوٹے والے بابا بولے کہا بھائیو کھانا کھلا دو، اللہ والوں کھانا کھلا دو، بزرگوں کھانا کھلا دو، ارے مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ جب اتنا کہا مجھے کھانا کھلا دو تو وہ دونوں اللہ والے کہنے لگے سنا تم تو غوث پاک کے خادم ہو، ہمیں پتہ نہیں ہے کیا کام کرتے ہو۔ پہلے دن انہوں نے دعا کی ہے تو دسترخوان آ گیا، میں نے دعا کی ہے تو
دسترخوان آ گیا، اب تمہاری باری ہے، تمہیں دعا کرنی ہے۔ جب اتنا کہا تو وہ لوٹے والے بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل میں سوچنے لگے یار میں تو ولی نہیں ہوں، یہ تو اللہ کے ولی ہے، انہوں نے دعا کر دی کھانا آ گیا، مگر چالاک بہت تھے، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے اور روتے ہوئے کہا اے اللہ، جنہوں نے ان کا واسطہ دیا ہے، جس ولی کا واسطہ دیا ہے، اس کے واسطے سے تو نے کھانا دے دیا ہے، اسی کے واسطے سے مجھے بھی دے دے۔ اے اللہ، جو انہوں نے دعا کی ہے، جس ولی کا واسطہ اپنی دعا میں دیا ہے، اے اللہ مجھے بھی اسی کے واسطے سے کھانا دے دے۔ نام یاد نہیں تھا، جب لوٹے والے بابا نے دعا کی ہے تو ایک دسترخوان نہیں بلکہ 2 دسترخوان آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی 2 دسترخوان آتے ہیں وہ دونوں کہنے لگے یہ بتاؤ تم نے کون سی دعا مانگی تھی؟ ہم نے دعا مانگی ہے تو ایک دسترخوان آیا، تم نے دعا مانگی تو 2 آئے، تم نے کس کا وسیلہ دیا ہے؟ کون سے اللہ والے کا وسیلہ دیا ہے؟ کون سے بزرگ کا وسیلہ دیا ہے؟ کون سے شیخ کا وسیلہ دیا ہے؟ کون سے پیر کا وسیلہ دیا ہے؟ ذرا بتاؤ۔ تو وہ لوٹے والے بابا کہنے لگے پہلے تمہیں بتانا ہوگا کیونکہ نام انہیں بھی پتا نہیں تھا، پہلے تم بتاؤ تم نے کون سے ولی کا واسطہ دیا ہے؟ تو وہ دونوں بزرگ کہنے لگے سنو، ہم نے بڑے پیر کا واسطہ نہیں دیا، ہم نے غوث پاک کا واسطہ نہیں دیا، ہم نے امام حسین کا واسطہ نہیں دیا، حضرت حسن کا واسطہ نہیں دیا، حضرت علی کا واسطہ نہیں دیا، سیدہ فاطمہ کا واسطہ نہیں دیا، غوث پاک کی اولاد کا واسطہ نہیں دیا، پھر کس کا واسطہ دیا؟ وہ دونوں کہنے لگے ابا غوث پاک کی خانقاہ میں، غوث پاک کی بارگاہ میں ایک لوٹے والے بابا رہتے ہیں جو لوٹے سے وضو بنواتے ہیں، ہم نے انہی کا واسطہ دیا ہے، اس لیے کہ جب چور پہ نظر پڑی غوث کی تو چور کو ولی بنا دیا۔ لوٹے والے بابا پہ صبح نظر پڑی ہوگی، دوپہر نظر پڑی ہوگی، شام کو نظر پڑی ہوگی، پتہ نہیں کتنی نظریں پڑے ہوں گی، کتنا بڑا ولی بنا دیا ہوگا۔ ہم نے لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا تھا، انہی کے وسیلے سے ہم نے کھانا مانگا تو کھانا مل جاتا ہے۔ جب اتنا سنا تو لوٹے والے بابا تو وہ خود تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے غوث پاک مجھے معاف کر دو۔ وہ دونوں ولی بولے کیا بات ہے؟ کہا بھائیو سنو، جس لوٹے والے بابا کا تم نے واسطہ دیا تھا وہ لوٹے والا بابا کوئی اور نہیں، تمہارے سامنے کھڑا ہے، اب مجھے کہہ لینے دیا جائے۔ وہ لوٹے والے بابا سید نہیں تھے، وہ لوٹے والے بابا غوث پاک کے بیٹے نہیں تھے، وہ لوٹے والے بابا حسین پاک کے خاندان کے نہیں تھے، حسن پاک کے خاندان کے نہیں تھے، بلکہ غوث پاک کے خانقاہ کے خادم تھے۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، جب خادم کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ جب خانقاہ میں رہنے والے کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کا عالم کیا ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا۔